बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अक्ल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहाँ पहुँच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि सबके पीछे है क्या। ये जो एक साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज। और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता तो जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूँ, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूँ। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज़ बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फ़ौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एज नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज़ किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज़ सुने। जिस तरह मैंने अपनी फ़ौज का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताएं जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहाँ तो खैर हम कहें, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फ़ख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज़ दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे
عزت ملتی تھی. برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی, ہمارے بڑوں نے کی تھی, انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا. میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ, کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا, میں جو مرضی کر لوں, میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں, وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان, پولیٹکس میں بھی آیا جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس, اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو, وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ, قربانیاں دیتا ہے, یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری اسٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس پہ ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو, اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا, اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجھے برحان الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا, اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجھب الرحمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے. اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے. یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو, کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتہ چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج, جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفریدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کو خواب دیکھ رہا ہوں
گنونا خواب جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہے ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف 27 سال سے, مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں, قانون کے باہر چلیں, آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں, مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے, جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو, گھراؤ کرو, جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو, اچھا اس سے پہلے چلیں, 9 نومبر کو 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال, 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے, کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے, کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں, جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا, اور پولیس سے پوچھے وہ کہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے, ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں, میں نے کینسل کر دیا دھرنا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا. 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے. میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا. لوگ مایوس ہوئے, مجھے برا بھلا کہا, میں نے کینسل کر دیا.